الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک قرآنی سورت کا بہت ہی خاص وظیفہ۔ یہ قرآنی سورت ہر لحاظ سے بہت ہی بہترین صورت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کا مکمل کلام ہی سب سے بہتر ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے قرآن پاک کے ذریعے، اور انسان صرف قرآن پاک کے ذریعے ہی سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہزاروں مشکلات کا حل اولیاء اکرام، انبیاء اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات میں بتایا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا حل اور اس کے تمام وظائف ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو کہ مختلف کتابوں میں، مختلف احادیث کی بکس وغیرہ میں وارد ہوئے ہیں۔ تو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کیا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں کی بہت سی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، اور بہت سے بے حال بدحال لوگوں کو خوشحالیاں ملی ہیں۔ ان وظائف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کا ہر کام مکمل ہوگا۔ آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، مکمل نہیں ہو رہا، آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو رہا، یا آپ کا کسی نے حق چھینا ہے، غصب کیا ہے اور وہ آپ کا مال واپس نہیں کر رہا، یا کوئی بھی مشکل پریشانی ہے اور آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالیاں، رزق کی برکتیں، اور آپ چاہتے ہیں ہر ناممکن ممکن میں بدل جائے، تو آج کا روحانی وظیفہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ ضرور یہاں واپس آئیں گے اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ روحانی وظائف آپی جان، ہم نے یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی برکت سے ہمیں ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے بہت سے وظائف کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بہت سے وظائف کی برکت سے انسان کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے، انسان کی خواہشات کو بدل دیتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، ایران کے پرانے تاریخی صوبے خراسان ضلع طوس میں اللہ پاک کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے۔ ان کا اپنا نام بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، ان کے دادا کا نام احمد، بہت متقی پرہیزگار تھے، محنت کرتے، اپنے ہاتھ سے کماتے اور صرف حلال کماتے تھے۔ اون کاٹ کر دھاگا بنانا اور اس کی تجارت کرنا ان کا پیشہ تھا۔ اسی نسبت سے لوگ اس خاندان کو غزالی کہنے لگے۔ شیخ محمد بن محمد کو علماء سے بہت محبت تھی، اور آپ نے ہر وقت دعائیں مانگی۔ آپ کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی مجھے بیٹا عطا کر اسے عالم بنا۔ علماء کے بیانات سنتے دل کی خواہش مزید ابھرتی، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، شیخ محمد نے کیسی پیاری دعا فرمائی۔ عموماً لوگوں کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، صدقے بھی دیے جاتے ہیں، روحانی علاج بھی کروائے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ انبیاء کرام نے بھی بیٹے کی خواہش کی، مگر اچھا یہ ہے کہ صرف بیٹے کی نہیں بلکہ نیک بیٹے کی دعا کی۔ پھر غور کیجئے، ہمارے ہاں عموماً بیٹے کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ نسل بڑھانے کے لیے، نام چلانے کے لیے،
بنگلہ ہے، جائیداد ہے، منصب ہے، اس کا وارث چاہیے، اس لیے بیٹے کی خواہش کی جاتی ہے، مگر اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ بیٹا چاہیے لیکن نسل بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ بیٹا عالم دین بنے، مبلغ بنے، سنتیں اپنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک عالم دین درس و بیان کرنے والا بیٹا مانگتے، اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ہونہار بلند ہمت نیک دل بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو نام اچھا رکھنا چاہیے، دوسرا ہمیشہ جب بھی اولاد کی خواہش کریں، جب بھی مال کی خواہش کریں تو یہ نیت ضرور رکھیں کہ یا اللہ میں جب مجھے مال مل جائے، میری خواہش پوری ہو جائے تو اس کی برکت سے یا اس چیز کی خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں گا یا کروں گی۔ تو آج کا جو عمل ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، جب جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو، ہر ناممکن ممکن میں بدل جائے، آپ نے اللہ کی راہ میں ضرور کرنا ہے۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 10 روپے 20 روپے جتنا بھی ہو سکے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں کہ جب وقت ملے آپ اس کا صدقہ کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ یہ میں نے سامنے سکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہے، آپ نے سورہ والضحیٰ کو 3 دن لگاتار صرف 20 بار پڑھنی ہے، 20 ٹائم، 3 دن عصر کی نماز کے بعد۔ آپ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے، آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی خواہش ہے جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، فوری طور پر یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام خواہشیں فوری طور پر پوری ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ وظیفے کے اول اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں، نیت لازمی کیجئے اور اس وظیفے کی اجازت ضرور لے لیجئے۔ وظیفے کی اجازت کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں آ کر صرف 20 بار درود پاک پڑھ کے لکھ دیجئے کہ ہم نے 20 بار درود پاک پڑھ دیا، آپ کو آٹومیٹک اجازت دے دی جائے گی، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، اور جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام نوٹ کر لیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک نام شامل نہیں کروایا ہے، آپ ملک کے جس حصے میں ہیں، جہاں کے بھی باشندے ہیں، دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، ہر نسل کے، ہر قوم کے، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، اپنا نام درج کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔